अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर प्ले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की जो टॉप स्टोरी है वो गवादर से उभरी है, जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान पहुंचे और वहां पे जो फ्री जोन फेज 1 मुकम्मल हुआ है, उसके बाद अब आगे के जो मंसूबे हैं फेज 2, उस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। गवादर में जदीद अस्पताल, एयरपोर्ट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट की तामीर भी इस वक्त जारी है और 40 कंपनियां जो है वहां पर इस वक्त एक्टिव है, उनकी जो सरगर्मियां भी इस वक्त हैं। इमरान खान साहब का आज कहना था, बड़ी अहम पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने वहां पर दी है कि हम बलोचिस्तान का एहसास महरूमी खत्म करेंगे। CPEC का सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान को होगा। जो बात यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है कि बलोच अस्करियत पसंदों से बात करने की कोशिश करूंगा, कहा के बारे में मैं सोच रहा हूं। उन्होंने कहा कि माजी में भी कोशिशें होती रही हैं, अब देखते हैं कितनी दफा कारीगर साबित होती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मजीद ये कहा कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क और लूजर भारत है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बलोचिस्तान से विफाक और सियासतदानों ने इंसाफ नहीं किया। हमारी हुकूमत ने बलोचिस्तान को सबसे बड़ा पैकेज दिया है। इस मौके पर नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और बताया कि जी उनके सरकारी दौरे कितने थे, उनके निजी दौरे कितने थे, आसिफ जरदारी साहब के दुबई के दौरे कितने थे और बलोचिस्तान के दौरे कितने। तो एस्टैब्लिश वही करना चाह रहे थे कि उतना फोकस बलोचिस्तान का इससे पहले हुकूमतों में नहीं रहा। बहरहाल आज जो बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मैं अस्करियत पसंदों से गुफ्तगू करने के बारे में सोच रहा हूं। जरा सुनिए। नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में। बलोचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफा भी नहीं आया। आसिफ जरदारी 51 दुबई की ट्रिप्स की, एक दफा भी यहां नहीं आया होगा। बलोचिस्तान में अमन होगा जब बलोचिस्तान के लोग ये समझेंगे हमारा भी पाकिस्तान है। अभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने जमाने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे। कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो जरूर बलोचिस्तान का सोचेगा। अपने जेहन से निकाल लें होगी डेवलपमेंट तो यहाँ के लोगों को कोई पूछेगा नहीं। ये लोग हमें कहते हैं सुई गैस जब निकली सारे पाकिस्तान में गई, मुकामी लोगों को तो बहुत कम फायदा हुआ। आगे से ये अभी कभी नहीं होगा। इंश्योर करेंगे कि मुकामी लोग। इस वक्त जो बलोचिस्तान में एहसास से महरूमी है उस हवाले से बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब। अपने मेहमानों का आपके तारुफ हम थोड़ी देर तक करा देंगे, लेकिन ये इसके अलावा नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जो हुकूमतें हैं उनका कितना फोकस रहा बलोचिस्तान पे, इस हवाले से भी बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब थोड़ी देर तक टेलीफोन लाइन में हमारे साथ होंगे और स्टूडियो में उस्मान डार साहब सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम तशरीफ रख चुके हैं। बहुत शुक्रिया डार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अता तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद ही हैं। आप दोनों की इजाजत से मजहर अब्बास साहब, ये जो बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि बलोच अस्करियत पसंदों से बात करने के बारे में मैं सोच रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही एक पब्लिक पेशकश है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। एक पॉलिसी डिसीजन स्टेटमेंट दी आज प्राइम मिनिस्टर ने। शुक्रिया मारिया जी, बिल्कुल मेरा ख्याल है बहुत ही इस स्टेटमेंट को वेलकम करना चाहिए। सिर्फ सोचे नहीं, मेरा ख्याल है बात करें। ये भूल जाएं कि कौन कौन से नारे लगा रहा है। देखिए नारे एक रिएक्शन में लगाए जाते हैं। आपको याद है, मुझे अच्छी तरह याद है कि सिंधु देश के तराने तक बजाए गए, सिंधु देश की बाकायदा मार्च की गई, लेकिन उनको 2 तरीके से हैंडल किया गया। एक तरीका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये अडॉप्ट किया कि उन्होंने बड़ी तादाद में सिंधियों को नौकरियां दी और वो जो एक मिडिल क्लास इशू था उसको काफी हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश की। दूसरी फिर उनसे बातचीत की गई। इसीलिए जब भी कोई अलहदगी पसंद का नारा लगाता है तो उसको हमें गद्दार करार देने से पहले उससे बात तो करें। जो आदमी फर्ज करें GM सैयद कल तक जो आदमी जो सिंध असेंबली में पाकिस्तान की करारदाद लेकर आया, वो अगर किसी स्टेज पे आके इतना मायूस हुआ कि उसने पाकिस्तान तोड़ने की बात की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे बात ना करें। क्योंकि कल वही GM सैयद था, कल वही शेख मुजीबुर रहमान था जो मुस्लिम लीग के सरगर्म कारकुनों में था। आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने। लेकिन मजहर साहब, आप समझते हैं कि बाजी में क्या बात जो की गई है वो उसकी इंटेंट ठीक नहीं थी, या बात की गई है अगली तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, रिस्पॉन्स आना चाहिए था, वो नहीं आया, कामयाब नहीं हुई बहुत सारी कोशिशें बातचीत करने की माजी में? देखिए आखिरी संजीदा कोशिश जो थी वो डॉक्टर अब्दुल मालिक ने की थी और इस चीज में नवाज शरीफ को क्रेडिट देना चाहिए
کہ انہوں نے میجورٹی ہوتے ہوئے بھی نیشنلسٹ کو جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے دی کہ آپ جا کے, اور ڈاکٹر مالک جس طریقے سے آدمی ہیں انہوں نے جا کے ایک انیشیٹو لیا, انہوں نے ایسے لوگوں سے بات چیت کی جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے وزیر اعظم کو انیشیٹو لینا چاہیے, ان سے گفتگو کرنی چاہیے. یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے, اس میں بلوچستان کا سرداری سسٹم بھی انوالوڈ ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے سرداری سسٹم ختم کرنے کی کوشش کی, نہیں کر سکے. بلوچستان میں فوجی آپریشن ہوا, اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے کہ بہت اچھے نہیں نکلے, اور پھر ان چیزوں کو مکس اپ بھی کرتا گیا. تو بلوچستان بہت ہی مس انڈرسٹوڈ پروونس ہے, جس کو ہمارے یہاں بہت خراب طریقے سے سیاسی طور پہ بھی مس ہینڈل کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ بھی مس ہینڈل کیا گیا. ایبسولوٹلی. تھوڑا سا مزید صاحب آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آج پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے بلوچستان کے حوالے سے, obviously یہ جو بات کرنے سے پہلے کوئی پس پردہ آپ لوگ کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کوئی رابطے ہو رہے ہیں, یا یہ ابھی ایک انیشل فیز میں یہ سوچ ہے, کیا پرائم منسٹر ہاؤس کیا سوچ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مختلف چینل سے رابطے تو رہتے ہی ہیں, یہ تو نہیں کہ بالکل کوئی ڈسکنیکٹ ہو کے رہ رہا ہے, اور یہ بڑی زبردست بات ہے جیسے مظہر صاحب نے بھی کہا. اور دیکھیں, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے ساتھ پرامن بلوچستان جڑا ہوا ہے, اور جس طرح آج پرائم منسٹر نے بات کی ہے گوادر سے لے کے سینٹرل ایشیا تک جو ایک پوری ٹریڈ کی اپرچونٹی ہے پاکستان کے بعد, اور یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, بلوچستان پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے جو اندرونی مسائل ہیں وہاں کے مینج کر لیں, طریقے سے مینج کر لیں. اور یہ جو سٹیٹمنٹ آیا پرائم منسٹر کی طرف سے, یہ اسی کی طرف ایک اشارہ ہے. اور آگے جس طرح امریکہ کا انخلا ہونے جا رہا ہے افغانستان سے, اور اس پوری بیلٹ کے اوپر بہت سارے ڈیفرنٹ چیلنجز آنے والے ہیں ہمیں, تو ہمیں اندرونی چیلنجز کو پہلے دیکھنا چاہیے. اگر ہم انہیں مینج کر لیتے ہیں تو برونی چیلنجز جو اس طرف سے آنے ہیں ہمیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے آپ کے اس کے حوالے سے جو آپ کا پروگرام ہے, کیونکہ ہیومن کیپٹل کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا لوکل پیپل اوور دیئر, جو آپ کا پروگرام ہے خاص طور پہ آپ نے وہاں ٹرین کرنا ہے وہاں کے نوجوانوں کو, وہاں پہ ان کے لیے مواقع مزید کریٹ کرنے. تو نوکریاں تو اوبویسلی آ رہی, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن آپ نے وہاں پہ نوجوانوں کو اونرشپ دینی ہے لوکلز کو اس علاقے میں. ماریہ, آپ نے بڑا, میں سمجھتا ہوں زبردست سبجیکٹ ٹچ کیا ہے. میں نے خود اسٹڈی کیا بلوچستان کو, اور میں آپ کے پروگرام میں آن ایئر کہہ رہا ہوں بلوچستان کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا گیا, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں, ایک تو وہاں ابھی جو ہم پروگرام کر بھی رہے ہیں, انٹرنیٹ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس پروگرام سے بھی کامیاب جوان سے کنیکٹ نہیں ہو سکے. دوسرا, میں نے یہ بھی دیکھا ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, اگر میں کمرشل بینکس کی بات کروں, دیگر انسٹیٹیوشنز کی بات کروں, وہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وہاں پیسہ انویسٹ کریں گے, بلوچستان میں نوجوانوں کو کاروبار کے موقع دیں گے, تو شاید ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے پرائم منسٹر عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے, ہم ایک کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس میں انٹرسٹ فری لون 5 لاکھ روپے تک ہم لے کے آ رہے ہیں کسانوں کے لیے, کاروبار کے لیے شہروں میں, اور اسی طرح ہیلتھ کارڈ اور لو کاسٹ ہاؤسنگ میں سے ایک گھر, اور ایک ٹیکنیکل سکل کی جو بات کر رہے ہیں جو 40 لاکھ آپ کا نچلا طبقہ گھرانے ہیں ان کے لیے. اور اسی طرح یوتھ کے حوالے سے ہم نے 10 ارب روپے رکھے ہیں اس پروجیکٹ میں. سکلز کے حوالے سے بھی آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے نا. ایک تو اوبویسلی یہ اچھا انیشیٹو ہے, لیکن وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگز ہوں گی, اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی, تبھی تو وہ اویل کریں گے ان تمام میں. تو اس پہ ہم آلریڈی بیوٹم جو کوئٹہ میں یونیورسٹی ہے جو ادارہ ہے, اس کے ساتھ ہم آلریڈی کانٹریکٹ میں ہیں, وہاں ہم نے اسکل ٹریننگ دی بھی ہے, لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بلوچستان کے نوجوانوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے. جتنا ہم ان کو انگیج کریں گے, دیکھیں جتنا ہم پاکستان کی یوتھ کو پاکستان میں اپرچونٹی دیں گے, یہ جتنی انلیگل امیگریشن کی ہم بات کر رہے ہیں, ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں ان کی انگیجمنٹ کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اس کامیاب جوان جو کہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ کا, اس کا آغاز کیا تاکہ نوجوانوں کو ہم اپرچونٹی دے سکیں. اور اگر مجھے بلوچستان کے نوجوان سن رہے ہیں اس پروگرام سے, وہ تیار رہے انشاءاللہ تعالیٰ 10 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں, ہنگامی بنیادوں پر ہم نے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے رکھے ہیں. اور بہت ساری جو اپرچونٹیز ہیں, یہ سی پیک بہت بڑا گیم چینجر ہے نوجوانوں کے لیے. سی پیک میں بڑی زبردست نوکریاں آئیں گی, اپرچونیٹیز آئیں گی, ہوپ آئے گی, ڈیولپمنٹ آئے گی, سب یہ نوجوان چاہتا ہے آج کل کے دنیا میں, خاص طور پہ پاکستان میں بلوچ نوجوان یہ چاہتا ہے. طارق سر, آپ کی طرف بڑھوں گی, کیونکہ آج جو اسپیسیفکلی مینشن کیا آپ کی قیادت کو لے کے, یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہہ کے کہ 23 نجی دورے کیے اور سرکاری دورے کیے انہوں نے لندن کے,
एक बार भी बलोचिस्तान का दौरा नहीं किया, ये फैक्चुअली इसकी तस्दीद या वो तस्दीक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया मारिया साहबा। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी मीडिया टीम और स्पीच राइटर और इर्द गिर्द जो लोग हैं कोई एक दो को जरूर सैक करना चाहिए। इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट, आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप जैसे भी हैं, आप बहरहाल बदकिस्मती से वजारत इज़्मा की कुर्सी पर विराजमान हैं, आप कम अज कम गलत बयानी तो ना करें ना। मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि डार साहब की तबीयत पर गिरा गुजरे, मगर प्रॉब्लम ये है कि आपने ऑपोजिशन को इतना सर पे सवार कर दिया है कि आपको हर जगह नवाज शरीफ और उससे कंपैरिजन नजर आता है। मैं थोड़ी सी गुजारिशात करना चाहता हूँ कि 14 अगस्त 2014 को ज़ियारत रेजिडेंसी की इनॉग्रेशन हुई, नवाज शरीफ साहब ने की और वो वहाँ मौजूद थे। ज़ियारत रेजिडेंसी भी गालिबन लास्ट टाइम जो मैंने चेक किया था बलोचिस्तान में ही थी। ठीक है, अब आपने दोबारा जाके उसको इनॉग्रेट कर दिया नवाज शरीफ की तख्ती उतार के, तो मुझे समझ नहीं आ रही व्हाट काइंड ऑफ गेम इज दिस। दूसरा, राहील शरीफ साहब की बड़ी फेमस तस्वीर है कि वो जीप चला रहे हैं और नवाज शरीफ साहब उनके साथ बैठे हैं, वो भी गवादर की तस्वीर है। कम अज कम वो तस्वीर कभी निकाल के देख लीजिएगा, वो भी बलोचिस्तान में ही उन्होंने किया था। फिर 2017 में मुझे याद है कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम की जब इनॉग्रेशन थी, गवादर क्रिकेट स्टेडियम के विजिट पे गए, वहां 300 बेड हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट की उन्होंने वो उसको अनवेल किया। साथ साथ एक डीसैलिनेशन प्लांट का वहां ऐलान किया, यूनिवर्सिटीज का ऐलान किया। गवादर को गेम चेंजर करार आज ये दे रहे हैं। गवादर की इतने विजिट्स हैं, कोयटा के इतने विजिट्स हैं। ठीक है, तीन तो आपने बड़े विजिट गिनवा दिए ना, मेरा ख्याल है 3 बड़े गिना दिए, मुतअद्दिद हैं, मगर हमारे साथ एक मैं करना चाहता हूँ। देखिए, हमने बतौर पॉलिटिकल पार्टी बलोचिस्तान को इतना फोकस किया कि बलोच नेशनलिस्ट पार्टी है, बीएनपी, नेशनल पार्टी बलोचिस्तान, सॉरी एमपी, हमने मेजॉरिटी होने के बावजूद 2.5 साल टेन्योर मालिक को वहां पे चीफ मिनिस्टर बनाया। क्यों बनाया? हम चाहते थे कि बलोच जो नेशनलिस्ट हैं उनमें एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए, वरना जिसकी मेजॉरिटी हो वो किसी और को वजारत आला देता है। हमारे अपने जो वजीर आला थे सनाउल्लाह ज़हरी, वो आज पार्टी छोड़ गए हैं और वो नाराज हुए कि मियां साहब आपने नेशनल पार्टी का वजीर आला क्यों बनाया है। ठीक है, नेशनल पार्टी के वजीर आला बनाने का मकसद ही ये था कि वहां पे एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए, लोकल जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनमें सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आए, और इवन जो सेपरेटिस्ट हैं उनसे अगर बातचीत करनी है तो बलोच नेशनल से ज्यादा उनसे बात और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और मुझे याद है बड़ी अच्छी एक मेरे पास, मैंने वो तस्वीर लगाई अपनी स्टडी में, जो जब ये गए मियां नवाज शरीफ सीपेक को वहां पे चाइना नेगोशिएट करने, उसमें मुराद अली शाह साहब, डॉक्टर मालिक साहब, शहबाज शरीफ साहब और साथ परवेज खटक साहब खड़े जी, तमाम वज़ीर आला उसमें मौजूद थे। चले, अब आपने एटलीस्ट जो आपने बताया है, डार साहब ये वज़ीर आज़म साहब की जिन्होंने तकरीर लिखी है उन्हें करेक्ट करा दें कि ये गए हुए हैं। तो मैं आपकी करेक्शन कराता हूँ। और इनकी प्राइम मिनिस्टर ने मियां साहब के बारे में ये नहीं कहा कि वो कभी नहीं है, वो जरदारी साहब के बारे में कहा है उन्होंने। अच्छा। और मियां साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि जो चंद एक उन्होंने विजिट किए हैं इधर, खैर उन्होंने दोनों के बारे में कहा, मेरे ख्याल है उनके वो जज्बात की रॉ में। हाँ, तो वो जरदारी साहब को उन्होंने असल कहा है कि वो शायद यहाँ कभी नहीं है। मियां साहब को उन्होंने कहा है कि वो आते रहे हैं, लेकिन अगर उसका आप कंपैरिजन करें उनके बरतानिया के दौरे जो 2 दर्जन से ज़्यादा थे, और बलूचिस्तान जिसको हमारी ज़रूरत है तवज्जो की, मैं समझता हूँ, मैंने तो आपको खुद कहा है, मैं बलूचिस्तान में गया हूँ, मैं हैरान रह गया हूँ वहाँ जाके कि इतनी उसको मकसद इस तरह से नज़रअंदाज किया गया है। और अगर फिर किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, उन्होंने प्रायोरिटीज़ की बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप सेंट्रल पंजाब में गुजरांवाला डिवीज़न को, लाहौर डिवीज़न को, फैसलाबाद डिवीज़न को नवाज देते हैं, वहाँ MNAs की इतनी सीटें हैं कि आप हुकूमत बना लेते हैं जो सारे बलूचिस्तान के बराबर होंगी, जो फैसलाबाद डिवीज़न की सीटें हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान नज़रअंदाज हुआ, इसी तरह फाटा नज़रअंदाज हुआ, इसी तरह सदर्न पंजाब, आपका नॉर्दर्न पंजाब, इंटीरियर से। ये एक प्रायोरिटी माजी में हुकूमतों की रही है, और हर एक की अपनी स्ट्रेटजी है पोलिटिकल। हुकूमत बनाने के लिए वो ज़रूर सोचते हैं कि हमें यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं, हमें यहाँ तवज्जो देनी है। तो इस प्रायोरिटाइजेशन जो है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसके ऊपर उन्होंने है उस कॉन्टेस्ट में बात की कि बाहर चले। फिर भी वो जो फैक्चुअली अगर कुछ इसमें इनकरेक्ट बात है तो वो देख लेंगे। डार साहब कह रहे हैं कि PM साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये नहीं कहा, जरदारी साहब को कहा। बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जा रहे हैं अमेरिका, और जो रद्द अमल आ रहा है हुकूमती कैंप से, वो सब पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं बड़ा घबरा गए। मज़ा साहब, मैं आपसे भी पूछूंगी, पहले मैं जरा सुनवा दूं कि कह क्या रहे हैं बिलावल के अमेरिका दौरे के हवाले से, फिर मैं पूछूंगी जो कि आप बैठे हैं वहां सिंध में कि ये वाकई शायद इसीलिए जा रहे हैं बिलावल साहब वहां पे, कोई लॉबिंग करने, मुलाकातें करने, क्या कहते हैं जी गिल साहब और फरूख हबीब, जरा सुनिए।
بلاول صاحب سی وی لے کے واشنگٹن پدھار رہے ہیں یہ کہنے کے لیے جب آپ نے عمران خان سے کہا کہ بیسس دو گے تو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو میں ہوں نا, اب مجھے لائیے. بلاول امریکہ جا رہے ہیں, جائیں گے, سیر سپاٹا کریں گے, گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے. آنا ان کو خالی ہاتھ ہی پڑے گا. جی مظہر صاحب, یہ کیوں امریکہ جا رہے ہیں؟ کوئی لابینگ ہے وہاں پہ, کوئی ملاقاتیں ہیں کچھ سینیٹرز کے ساتھ, وہاں پہ ان کی میٹنگز طے ہیں, یا یہ ویسی کوئی نجی دورہ ہے, یا ویسی ویکیشن بھی کبھی کبھی ہوتی ہے نا, بیکاز کام بڑا کر لیا ہے تو ویکیشن پہ بھی جانا ہے تو جا سکتے ہیں؟ ہماری پی ٹی آئی بڑی انٹرسٹنگ پارٹی ہے. وہ ایک نان ایشو کو ایسا ایشو کریٹ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مزہ آ جاتا ہے. اچھا, مطلب پی ٹی ایم کا جلسہ ناکام ہوا ہے, اس پہ 5 وزیر بول رہے ہیں, یعنی ان نیسیسری, ان کالڈ فار. ابھی مجھے بتائیں کہ اس اسٹیج پر بلاول بھٹو جا کے, یا امریکنز کے جو اپنا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے, سمجھنے کا انداز ہوتا ہے, وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ عین ممکن ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن بلاول کو سمجھنا چاہ رہی ہو کہ بلاول کس طریقے سے وہ ہیں, لیکن سی وی لے کر جانا, جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے ان کالڈ فار ہیں. آپ خامخواہیں, گورنمنٹ کبھی پولیٹیکل ٹینشن بلڈ اپ نہیں کرتی, گورنمنٹ پولیٹیکل ٹینشن کو ڈیفیوز کرتی. ویسے مظہر صاحب کا خیال کہ وہ جا کیوں رہے ہیں؟ کوئی خبریں ہیں, کوئی اطلاعات ہیں کہ جا کس لیے رہے ہیں بلاول؟ دیکھیے اپیرنٹلی تو کسی نے کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی پرائیویٹ انگیجمنٹس ہو, لیکن جب بھی امریکہ کا دورہ ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, ایسا نہیں ہوتا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی ہو, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی ہو. آپ نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں. یعنی ایون یہاں سے گورنمنٹ کے بھی اگر کچھ لوگ جائیں گے, یعنی پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں نہیں تھی, جب بھی عمران خان ادھر جاتے تھے تو عین ممکن ہے کہ ادھر لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اچھا, آفٹر آل امریکہ سے آپ نے انگیجمنٹ تو رکھنی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے انگیجمنٹ ان سے توڑ دینی ہے. آپ کے دفاعی معاہدے تو اب بھی موجود ہیں. آپ اب بھی بہت سے معاملات میں, یعنی پارٹنرز ان پیس تو بن سکتے ہیں نا آپ, پارٹنرز ان وار نہیں بن سکتے, پارٹنر ان کانفلکٹ نہیں بن سکتے. صحیح بات ہے, لیکن پارٹنر ان پیس تو آپ امریکہ کے بغیر کیسے آپ وہاں چیزیں کریں گے؟ تو میرا خیال میں, مجھے نہیں ایگزیکٹلی نہیں اندازہ, میں نے پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا تھا, شاید زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ بلاول کے دورے کا بنیادی مقصد کیا ہے, پرپس کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے 2-2.5 سال ابھی الیکشنز کو پڑے ہوئے ہیں, اس سے پہلے وہ کیا پیپلز پارٹی کی اپنی جو پوزیشن ہے, اپنی جو اسٹرینتھ ہے, وہ اس وقت ایسی نہیں ہے کہ وہ 2023 میں کوئی حکومت بنا. جی, وفاق میں کوئی جو ان کی خواہش ہے, پر ابھی ہو نہیں پائے گا, اپیرنٹلی لگ نہیں رہا ایسا ہو پائے گا. اس لیے مجھے وہ لگتا نہیں ہے. وہ جو شہباز گل یا فاروق حبیب, وہ ٹھیک ہے پالیٹکس میں ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ وہ کرتے ہیں. چلے یہ پوچھتے ہیں, آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے ضروری ہائپ نہیں بنانی, اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بیانات دیتے ہیں آپ لوگ, ایسے کہ بھئی بوریت ہو رہی ہے, ایسے بیانات دے دیں, ذرا دل پشوری ہو, لوگوں کا دل لگا رہے, مطلب کیا وجہ ہے اس میں؟ دیکھیں, میری ایک ذاتی رائے ہے کہ اس کو ویل لیفٹ بھی کیا جا سکتا تھا, اور کوئی ٹھیک, میں سمجھتا ہوں مظہر عباس صاحب نے ٹھیک تجزیہ کیا ہے کہ کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے اس دورے کی, اور ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. ابھی 2.5 سال 2 سال پڑے ہیں نیکسٹ الیکشن میں, اور یہ قبل وقت ہے باتیں کرنا کہ وہ وہاں جا رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ آپ کو مقصد چیزیں کچھ ہائی لائٹ کرنی پڑ جاتی ہیں دورے کے حوالے سے, تو وہ اپنی ذمہ داریاں فرائض ریگولر ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری, کسی نے پوچھا انہوں نے جواب دے دیا, اس طرح کی ہے, کوئی ایسا سچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مظہر عباس صاحب نے جو کہا کہ وہ ہو سکتا ہے اپنے کسی کام سے جا رہے ہیں. چلے بریک پہ جائیں گے, جب آپ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے یہ سوات میں, اب یہ جلسہ کیا تھا, ادھر کیا تقریریں ہوئی, ان کا لب لباب کیا تھا, اس کا حصول کیا ہوگا, یہ پی ایم ایل این کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. طارق صاحب آپ سے پوچھیں گے, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم اب کی سمت اب کیا ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہوا سوات میں, اور بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تحریک اب کہیں غائب ہو گئی, لیکن ایک دم سے ابھر کے سامنے آئی جب شہباز شریف صاحب وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک تقریر کر ڈالی. تو اب ٹیکنیکلی یہ بات طے ہو چکی ہے, فارملی بھی ابھی سب کو پتہ چل چکا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت پی ڈی ایم کے اندر ان کا جو بیانیہ ہے وہ فوقیت پائے گا. مریم نواز صاحبہ جو ہیں اب فی الحال کچھ عرصے جو ایجیٹیشنل پالیٹکس کی ان کی پالیسی ہے اس سے دور رہیں گی. بہرحال یہاں پر خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ مجھے مالم جبہ جانے کا شوق ہے, یہ کے پی کی حکومت ڈار صاحب کی وہاں پہ, ذرا ان کے شوق میں آپ تک پہنچا دوں, ان کی خواہش ہے. لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں انہیں ڈر لگتا ہے نیب والے کہیں پکڑ نہ لیں, کیونکہ شوق بہت ہے انہیں پکڑنے کا شہباز شریف صاحب کو. کیا کہنا تھا ان کا, ذرا سنیے.
کہاں گیا وہ پہاڑ ہے, کدھر ہے معلوم جبا؟ معلوم جبا اس طرف ہے. میں معلوم جبا جانا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ وہاں پر کرپشن کسی اور نے کی, مجھے پھر نیب ایک دفعہ پھر وہاں پر دھر لے, کیونکہ نیب نیازی کو بڑا شوق ہے مجھے دھرنے کا. کیوں آپ ان کو کیا ضرورت ہے آپ کو ان کو گرفتار کرنے کی, اور ان کو کے پی میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں معلم جبا تو پلیز ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں, وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے اس ملک. ہم کریں گے, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, لیکن ویسے تو شباشی صاحب ہر وقت ڈریسڈ اپ لانگ شوز کے ساتھ جنگلات کی سیر, پہاڑوں کی سیر کے لیے ریڈی رہتے ہیں, تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, جا سکتے ہیں. دیکھیں ایک خیر انہوں نے تو اپنی طرف سے ٹانٹ کرنے کی کوشش کیا, جی شاید وہاں کرپشن ہوئی ہے تو میرے اوپر تو وہ کیسز تھے, الزامات تو تھے نا وہاں پہ. دیکھیں جن کیسز کی یہ بات کر رہے ہیں انہی کے دور حکومت میں وہ سارے کیسز بنائے گئے ہیں نا, تب انویسٹیگیشن کر لیتے جب ان کی حکومت تھی, کیوں نہیں کی؟ تب نیب ان کے پاس تھی, ایف آئی اے ان کے پاس تھی, ساری جو فیڈرل ایجنسیز ہیں وفاق میں. پھر آپ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, جیسے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. دیکھیں پہلے یہ معلم جبا کا کیس ٹوٹل 1,20,00,000 کا کیس ہے, اس کے اندر کوئی 110 لوگوں کو انوالو کر دیا گیا ہے, انکلوڈنگ سیکرٹری ٹو پی ایم فلانا منسٹر. اب بتائیں 1,20,00,000 کو آپ تقسیم کریں 104 لوگوں پہ تو کتنا حصہ ہوگا؟ تو آپ کہہ رہے چھوٹی کرپشن نہیں, میرا مقصد ہے اگر کسی نے کرنا بھی, نام سنیں جن کے یہ لیتے ہیں, مقصد بات بھی کرتے ہیں, بس ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کبھی ان سے کوئی بھی آپ کے پروگرام میں آیا نہیں آتا, طارق صاحب ان سے پوچھیں تھا معلم جبا میں ہے کیا, کون سی کرپشن ہوئی, اور اس میں بھی بڈنگ میں جو آیا ہائیسٹ بڈ ان کو دے دیا گیا. کوئی ایسا کوئی مکمکان نہیں ہوا, وہاں اور لوگ بھی تھے, کسی کی 70 کروڑ اس کی تھی, 70 لاکھ کی تھی, کسی کی 90 لاکھ کی تھی. تو شہباز شریف صاحب اگر معلم جبا جائیں گے آپ پکڑیں گے تو نہیں انہیں, یہ بتا دیں. دیکھیں ہم نے کیوں پکڑنا ہے ان کو, شہباز صاحب اداروں نے پکڑنا ہے. اگر ان کو جو بھی جس بیس پہ بھی ابھی وہ باہر ہیں, اور اس پہ وہ کس بیس پہ باہر ہیں, جو بھی وہ ضمانت لے کے آئے ہوئے ہیں باہر, اگر ان کی ضمانت ہو چکی ہے اور اگر نیب کو وہ کسی اور چیز میں مطلوب ہوں گے تو پکڑے جائیں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کتنے اور ڈاکے مارے ہیں جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے, اگر اس میں وہ پکڑے جائیں تو وہ الگ بات ہے. طارق صاحب, شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے اچھے ایشوز اٹھائے, اس میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی بات کی, عوامی ایشو ہے, بہت اچھی بات ہے, مہنگائی کی بات کی, پھر یہ کہ بھائی کے پی کو اس طرح سے نہیں ٹھیک کیا گیا یا اس طرح سے نہیں بنایا جیسے وہ پنجاب کو انہوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے, وہ کے پی میں کرنا چاہتے ہیں, اگر چانس دیں انہیں. شہباز شریف صاحب کی تقریر تو obviously بالکل ہو بہو ویسے ہی تھی جیسے شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہوتے ہیں, لیکن مریم صاحبہ اس وقت ہمیں منظر عام پہ نظر نہیں آئی. تو کیا وہ ریسٹ کر رہی ہیں, آرام کر رہی ہیں کچھ عرصے کے لیے, ابھی وہ جلسوں میں نہیں آئیں گی پی ڈی ایم کے؟ وہ کسی نے پہلے پوچھا تھا ایک انٹرویو میں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کہاں ہوتی ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ وہ اپنے مخالفین کے اعصاب پر سوار ہوتی ہے, اور ایسا ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پارٹی میں ہر کسی کا اپنا رول ہے. اب ساری لیڈرشپ تو ایک جلسے میں نہیں جا سکتی نا جی, کہ وہاں پہ سعد رفیق صاحب نہیں تھے, رانا ثناء اللہ نہیں تھے, احسن اقبال نہیں تھے, شاہد خاقان یوسف تھے, مریم اورنگزیب تھی. ہم نے آنے والے دنوں میں جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے اس حوالے سے جلسوں کا ایک مکمل پلان جو ہے وہ ترتیب دیا ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ پبلک گیدرنگ کو, جلسوں کو ایڈریس کرتی ہوئی, کارکنان سے میٹنگ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اور وہ کشمیر کے کیمپین کے سلسلے میں اسلام آباد پہنچ چکی ہیں, اور آنے والے 1-2 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ پبلک گیدرنگ کو بھی ایڈریس کریں گی. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب, یہ جو سوری میں پہلے تھوڑا سا کلیئرٹی لے لوں, یہ جو تمام جلسے ہیں, تمام میٹنگز ہیں, مریم صاحبہ ان سب میں شرکت کریں گی, اور کشمیر کی کیمپین کو لیڈ مریم صاحبہ کر رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیے وہ تمام میٹنگ میں آلریڈی شریک ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. تو کشمیر کے جو جلسوں کا اور کیمپین کا پلان ترتیب دیا گیا ہے اس میں کافی سارے جلسوں میں وہ شریک ہوں گی, کافی ساروں میں شہباز شریف صاحب ہوں گے, اور باقی لیڈرشپ بھی اس میں شریک ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ بالکل ایکٹیولی اس وقت پالیٹکس پرسو کر رہی ہیں. یہ تاثر میرا خیال ہے غلط ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ زائل ہو جائے گا. مگر دیکھیے جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی, تو یہ معلم جبا کا صرف ایک کیس نہیں ہے ماریہ صاحبہ, اور یہ ڈار صاحب کی میں تھوڑی درستگی نے کہا کہ حکومت کے پاس نیب ہوتی ہے, ہماری حکومت کے پاس نیب نہیں تھی. آپ کی حکومت میں یہی فرق ہے کہ نیب آپ کی ہے, اور نیب آپ کے کہنے پہ اپوزیشن پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگاتی ہے. آٹے اسکینڈل میں ایک گرفتاری نہیں, کسی کو. لیکن طاہر صاحب, پیپلز پارٹی آپ سے ڈس ایگری کرے گی ویسے نیب کے کردار اور جو کیسز بنائے گئے ان کا چونکہ نمائندہ یہاں ہے نہیں, تو میں ذرا ان کی ماں پہ کہہ دوں, مجھے معلوم ہے وہ ڈس ایگری کریں گے نیب کے کردار پہ جو آپ کی دور حکومت میں تھا. وہ کہتے ہیں بہت سارے کیسز آپ لوگوں نے ان پہ جو بنائے ہیں وہ بھگت رہے ہیں اس وقت. دیکھیے بات یہ ہے, ہمارے پہ جتنے کیسز بنائے گئے ہیں, آپ شروع ہو جائیں رمضان شوگر مل گندا نالا کے,
चले तारड़ साहब से जरा दोबारा राब्ता कर लीजिए। मजहर साहब ये इंटरेस्टिंग बात बताई, मैंने उनसे पूछा लीड कौन करेगा कश्मीर की इस पूरी कैंपेन को। उन्होंने कहा कुछ जलसे मरियम साहिबा वहां पे तकरीर करेंगी, कुछ जलसों में शहबाज शरीफ साहब जो है वो तकरीर करेंगे। अच्छा, दोनों की जो तकरीरों का रंग है, मिजाज है, उनमें जो जिनको वो एड्रेस करते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये क्या पॉलिसी आपको उस वक्त नजर आ रही है PMLN की? अच्छा मारिया, ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप मरियम नवाज का इंटरव्यू करेंगी या शहबाज शरीफ का, तो आप किसको प्रेफर करेंगी? सर मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि उनका क्रिस्प आंसर्स हैं एंड ऑब्वियसली वो जी बिल्कुल। हाँ, तो इसको आप रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। अगर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही होती हैं तो उसकी रेटिंग ज्यादा आएगी, शहबाज शरीफ खिताब करेंगे तो उसकी रेटिंग कम आएगी। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ का पब्लिक अपीयरेंस जो है और पब्लिक पोस्चर जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है मरियम नवाज का। एग्रेशन हमारे अंदर है, हमारी कौम के अंदर एग्रेशन है, लाउड है हम। तो जो एग्रेसिव बात होती है पब्लिक मीटिंग में, अब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का सब्सटेंस बहुत अच्छा था कल, लेकिन वो क्राउड पुलर नहीं है, वो उस तरह से लीडर नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो, मुझे लगता है कि जहां नैरेटिव का मसला तो है ही, लेकिन दूसरा मसला ये कि अगर PDM के जलसे में फर्ज करें कल मरियम नवाज होती तो ये तो नहीं हो सकता था कि एक पार्टी के दो लोग खिताब करें। ठीक है, एक पार्टी का एक ही आदमी खिताब कर सकता है। एक तो वो मसला है। दूसरा मसला ये कि अवॉइड भी होता है कि जाहिर है इस वक्त जो टास्क दिया गया, अब आजाद कश्मीर की स्ट्रैटेजी मुझे नहीं समझ में आ रही। सर अग्रेसिव है कि कैसी है पॉलिसी, क्या आप क्या समझते हैं? अग्रेसिवली PMLN वहां पे एड्रेसेस करेगी, खिताब करेगी, तकरीरें करेगी, या बस फिर वो लोकल इश्यूज के ऊपर ही बात करेगी? लेकिन बिल्कुल करेंगी। उनका जो फोकस होगा जाहिर है वो PTI को टारगेट इस हवाले से करेंगी कि जिस तरह उनके बकौल के जो इनके ही दौर में जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो है भारत ने इस तरह का एक्शन लिया है। ये सारी चीजें जो होता है पॉलिटिक्स। लेकिन मजहर साहब PTI को अगर तनकीद करेंगे वो तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, मतलब वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो सिंपल एक सियासी तनकीद होगी। अगर PTI को तनकीद का निशाना बनाएंगी इसका मतलब कि फिर तो गोल पोस्ट भी शिफ्ट हो गई ना। देखिए गोल पोस्ट तो देखिए कल के उसमें मरियम नवाज नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ ने भी खिताब नहीं किया। वो भी सिग्निफिकेंट है। मेरा ख्याल है कि दो चीजें हैं इनके अंदर, PMLN के अंदर। एक तो ये है कि वो शहबाज शरीफ जब कोशिश करते हैं तो नवाज शरीफ मादी में आप GT रोड वाले वाक़े से ही लगा लें। GT रोड में शहबाज शरीफ GT रोड के खिलाफ थे, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने वो रास्ता लिया तो वो कोई रुकावट नहीं बनी, वो चुप हो गए, पीछे हट गए। इसी तरीके से जब शहबाज शरीफ ने इनिशिएटिव वो देख लिया, उन्होंने कहा कि अब मेरे लिहाज से काम कर दें तो मैं आपको रिजल्ट देता हूं, तो उन्होंने उस लिहाज से साबित क्या हुआ है। देखिए अगर आप लॉन्ग मार्च करते और आप इस्तीफे देते तो वो पर्पस सर्व नहीं होता जो ज़िमनी इलेक्शन से पर्पस सर्व हुआ। सो पीपल्स पार्टी ठीक कह रही थी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मैं ब्रेक से वापस आऊंगी, फिर इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू। थोड़ा आगे से हमने तारड़ साहब से हमारे पहले राब्ता जो है मुनक़ता हो गया, तो ये भी पूछना है कि अब जो PDM है वो जलसे तो कर रही है, साथ पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ एंगेज कर रहे हैं, इस्लाहात पे बात करने को भी तैयार है, तो ये साथ साथ क्या स्ट्रैटेजी जरा समझा दे हमें। ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। वक्त मुख्तसर है आखिरी सेगमेंट में। तारड़ साहब, ये आप लोगों पे बार बार इल्जाम क्यों लगा रही है पीपल्स पार्टी भी और PTI भी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं? देखिए जी, बात ये है कि इस इल्जाम में मैं समझता हूँ किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। अगर होती तो शहबाज शरीफ साहब को 2 दफा जेल में ना डाला जाता, और ये पीपल्स पार्टी के इल्जामात अगर हैं तो वो कोई सबूत भी फराहम करें। और देखिए इस वक्त जो PDM की सियासत है और ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, हम समझते हैं कि अपोजिशन को अवामी इज्तिमात के जरिए और अवामी राब्ता मुहिम के जरिए जो इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और जो एक आम आदमी के मसाइल हैं उनको उजागर करना है, फ्लोर ऑफ द हाउस भी करना है, पब्लिकली भी करना है। आप देखिए कि बजट में रिलीफ देने की दावेदार हुकूमत बजट के फौरन बाद और फाइनेंशियल ईयर के पहले 4-5 दिनों में आपने 2 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, 3 रुपए पर यूनिट बिजली महंगी कर दी। तो मैं समझने से कासिर हूं कि अवाम के लिए क्या रिलीफ है,
اور یہ جو چیزیں جو آپ نے مہنگی کی ہیں یہ ہر آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں اور اوور آل انفلیشن اور مہنگائی پہ اس کے بڑے تو وہ تو پارلیمنٹ میں بڑی مدلل تقریر کر چکے ہیں شہباز صاحب, 2-3 دن کہتے رہے وہ. یہ جلسے پی ڈی ایم کے کیا ہو رہے ہیں وہاں پہ؟ لوگ, پیپلز پارٹی ہے نہیں, اے این پی کو آپ نے نکال دیا, مریم صاحبہ آ نہیں رہی ہیں, شہباز صاحب وہاں خالی تقریر کرتے ہیں اور پھر وہ کچھ امپیکٹ نہیں اس طرح کا پی ڈی ایم کا رہا میرے خیال ہے فضل آؤٹ کے فیز میں. ایک تو مریم صاحبہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے جیسا میں نے عرض کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی واپسی کی شرائط بالکل کلیئر ہے. وہ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ضرور ہے مگر مولانا صاحب نے لے ڈاؤن کیا ہے کہ اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ شرائط ہے. مطلب نہ ہی سمجھے, نہ ہی سمجھنے والی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حساب سے عوام ان جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں اور اتنی گیدرنگ ہو رہی ہیں تو آنے والے دنوں میں اس میں مزید مومنٹم جو ہے وہ بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے خلاف اس طرح کے بڑے اجتماعات جو ہیں وہ بہت بڑا ریفرینڈم. سر اس وقت حکومت جو ہے نا وہ بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے اور ڈار صاحب اس وقت اپنے فون کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس قدر تقسیم آپ نے ماشاءاللہ اپوزیشن میں واضح نظر آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ پی ڈی ایم ہمارے لیے. وہ اس لیے سکون سے بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں سے پی ٹی آئی کے طرف ہمارا رابطہ تھا وہ جہانگیر ترین کے کہنے پہ واجد ضیاء کو ڈی جی ایف آئی اے سے ہٹا کے, ڈاکٹر رضوان کو تفتیشی ٹیم کے ہیڈ سے ہٹا کے, این آر او دے کے جہانگیر ترین کے گروپ کو انہوں نے وقتی طور پہ معاملات طے کر لیے. لنک انہوں نے ویسے بڑی یہاں سے باریک لنک بنایا انہوں نے. ویسے عطا تارڑ ویسے صحیح جوسی فل ٹاس دیا ہے, جوسی فل ٹاس دیا مجھے یہ کہہ کے کہ واجد ضیاء کے ساتھ تمہاری ہمدردیاں یار, واجد ضیاء کو ہٹا دیا. پاکستانیوں یہ وہی پی ایم ایل این ہے, یہ وہی عطا تارڑ ہے. جب واجد ضیاء لگایا تو گلا پھاڑ رہے تھے ٹی وی چینل پہ, جی واجد ضیاء کو لگا دیا. آج سیاست کر رہے ہیں واجد ضیاء کو ہٹانے پہ. اور یار آپ لوگ کا اصل چہرہ کیا ہے, قوم یہ جاننا چاہتی ہے. واجد ضیاء کو لگاؤ تو آپ لوگ سیاست کرتے ہیں, واجد ضیاء کو ہٹاؤ آپ لوگ سیاست کرتے ہیں. آپ بتاؤ واجد ضیاء کو لگانے کے حق میں ہو یا واجد ضیاء کو ہٹانے کے حق میں ہو آپ؟ یعنی ڈی جی ایف آئی اے کی تعیناتی بھی سیاسی. آپ مجھے پہلے کلیئر کرو کہ واجد ضیاء کو لگانے کے حق میں تھے آپ لوگ؟ نہیں, میں صرف کسی بھی شخص کو ایسے بھی بات کرو نا. آپ تو ابھی کلیئرلی اپنی ہمدردیاں واجد ضیاء کے ساتھ شروع کر رہے تھے. جی بڑی زیادتی ہو گئی واجد ضیاء کے ساتھ پاکستانیوں. اچھا میں اصل بات پہ آ رہا ہوں یار, میری بات سنو نا, پہلے تو بات تو سن لو نا یار. میں کیوں فون پہ تھا, آپ نے بڑا اچھا میری باری ہے نا. چلیں ہمدردیاں تو آپ کے ساتھ بھی ہیں, ڈسکا میں جتنا آپ کو مارا کم ہے گھسیٹا زیادہ ہے. اچھا چلیں یہ ڈار صاحب جواب دے, پھر مظہر صاحب سے کلوزنگ. ابھی تو جو برا حال آپ کا سیالکوٹ میں ہو رہا ہے نا, ابھی جو ضمنی ہو رہا ہے, ماریا ان کو وہاں 4 بجے تک نہیں مل رہی گاؤں میں کوئی. ان کو سیالکوٹ میں پاکستانیوں پنجابی میں کہہ رہا ہوں منجی آفر نہیں کر رہا ہوں, بیٹھو آ کر کمپین کے لیے. پوری طرح یہ ہارنے جا رہے ہیں. ان کے امیدوار کی وہاں ضمانت ضبط ہونے جا رہی ہے, اس لیے بکھلائے ہوئے ہیں اور سیالکوٹ الیکشن کا ذکر کر دیا. دیکھیں ابھی آپ نے کلپ دکھایا تھا شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم میں پہنچے ہوئے ہیں, ہم تو ان کے منتظر تھے آئے پارلیمنٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر آگے بجٹ اجلاس میں اسپیچ کریں. وہ 2 دن وہاں نظر نہیں آئے, لانگ شوز پہن کے پی ڈی ایم کا جلسہ کرنے پہنچ گئے, خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. میں نے معلوم جبہ دیکھنا قوم ان کو ڈھونڈ رہی تھی بجٹ اسپیچ میں, وہ کہہ رہے ہیں میں نے معلوم جبہ جانا ہے. چلیے کلوزنگ نوٹ. مظہر صاحب اپوزیشن منتشر ہے اور اس وقت یہ تمام معاملات اب پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. پی ڈی ایم کے جلسے کی کیا, واٹ از یور ٹیک اوے فرام دس, کیا جلسہ تھا اور آگے کیا ہوگا؟ ایسے ہی جلسے ہوں گے بس ہلکے پھلکے سے؟ ماریا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید پی ڈی ایم پی ٹی آئی نے بنائی ہے. جتنا میں نے اس اپوزیشن الائنس کو اور اس اپوزیشن کو منتشر پایا ہے, میں 77 سے الائنسز دیکھ رہا ہوں, میں نے کبھی بھی اتنا ڈس جوائنٹڈ, صحیح اتنا زیادہ ایک دوسرے پہ بد اعتمادی, کوئی ایک ایسا ایونٹ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب کرایا. گورنمنٹ کو کبھی بھی ان نرو نہیں دیکھا اس حوالے سے. جو الگ بات ہے کہ گورنمنٹ بہت زیادہ ہائپ بنا دیتی ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید پی ٹی آئی اور ان کے اون گولز ہی ان کے لیے ماشاءاللہ کافی مشکلات اکٹھے کرتے ہیں. ان کو اپوزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاص, کبھی کبھی وہ خود ہی اپنی بہترین اپوزیشن ہے. بہت شکریہ, وہ تو اپنے آپس میں لڑنے کو. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. پروگرام ختم ہو گیا, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।